رہے اور وہاں سے کاٹ کا باڑ ہٹانے میں مصروف ہو گئے۔ پہلے ہی دن کاروبار شروع ہوا اور ٹھپ ہو گیا۔ پاؤڈر کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے میں مائک سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال میں جمی اور اس کے دوستوں کا کہنا ٹھیک ہے کہ ہم غریب ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہی تو اس وقت میرا باپ باہر نکل رہا تھا۔ لڑکو، اس نے کہا، تم اس وقت غریب ہوگے جب تم کوشش ترک کر دو گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ میں دوبارہ تم دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوشش جاری رکھو، ہار نہ ماننا۔ میں اور مائک خاموشی سے کھڑے رہے۔ یہ الفاظ دل کو راحت دینے والے ضرور تھے، مگر سوال یہ تھا کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ تو پھر کیا وجہ ہے ڈیڈ کہ تم امیر نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اسکول کا استاد بننے کو ترجیح دی۔ استاد عام طور پر امیر بننے کا نہیں سوچتے، ہم صرف پڑھا کر خوش ہوتے ہیں۔ کاش میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں پیسہ بنانے کے گر سے ناآشنا ہوں۔ مائک اور میں دوبارہ صفائی میں مصروف ہو گئے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں۔ میرے والد نے کہا، اگر تم واقعی امیر بننا چاہتے ہو تو مجھ سے مت پوچھو، تم جا کر مائک کے باپ سے پوچھو۔ میرا باپ؟ مائک نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہاں، تمہارا باپ۔ میرے باپ نے مسکرا کر ہمیں کہا، میرے اور تمہارے باپ کا بینک اکاؤنٹ ایک ہی بینک میں ہے اور بینک کا مینیجر تمہارے باپ کی صلاحیتوں کا کافی معترف ہے۔ اس نے کئی دفعہ مجھے کہا ہے کہ پیسے بنانے کے معاملے میں تمہارے باپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرا باپ؟ مائک نے بے یقینی سے دوبارہ پوچھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوسرے امیر بچوں کی طرح نہ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے نہ اچھا مکان؟ اچھی گاڑی اور اچھا مکان ہونے کی وجہ سے کوئی امیر نہیں بن جاتا، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ کمانے کا ہنر جانتا ہے، میرے باپ نے جواب دیا۔ جمی کا باپ گنے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ مختلف نہیں، وہ ایک فرم میں ملازمت کرتا ہے۔ میں حکومت کا ملازم ہوں۔ یہ کار اسے کمپنی نے خرید کر دی ہے۔ آج کل گنے کی جس فرم میں وہ ملازم ہے وہ مشکل حالات کا شکار ہے اور ہو سکتا ہے اس کی ملازمت جلد ختم ہو جائے۔ تمہارا باپ مختلف ہے مائک، وہ ایک مالیاتی سلطنت بنانے میں لگا ہے اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو وہ جلد ہی ایک امیر شخص بن جائے گا۔ اس پر میں اور مائک ایک بار پھر پرجوش ہو گئے اور اپنی پہلی کاروباری کاوش کے کوڑا کرکٹ کو زیادہ تندہی سے صاف کرنے لگے۔ اس دوران ہم بات چیت بھی کرتے رہے کہ کب اور کہاں مائک کے ڈیڈ سے ملا جائے۔ مصیبت یہ تھی کہ مائک کا باپ کام میں اس قدر مصروف رہتا تھا کہ رات کو دیر گئے گھر آتا تھا۔ اس کے باپ کا ایک جنرل سٹور تھا، ایک بلڈنگ کمپنی تھی، بہت سے سٹور تھے اور 3 ریسٹورانوں کا وہ مالک تھا اور ان ریسٹورانوں کی بدولت اسے گھر میں آنے میں دیر ہو جاتی۔ صفائی کے بعد مائک بس پکڑ کر گھر روانہ ہو گیا۔ اس رات اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب اس کا باپ رات دیر سے گھر کو لوٹے گا تو وہ اس سلسلے میں اس سے بات کرے گا اور اس سے امیر بننے کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مائک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو ہی وہ اپنے ڈیڈ سے بات کرے گا فون کر کے مجھے بتائے گا۔ رات 8 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، اگلے ہفتے، اور میں نے فون رکھ دیا۔ مائک کے والد نے ہم دونوں سے ملاقات کی حامی بھر لی تھی۔ ہفتے کو صبح 7 بجے میں غریب علاقے کی طرف جانے کے لیے بس میں سوار ہو گیا۔ سبق شروع ہوتے ہیں۔ میں تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ پے کروں گا۔ یہ بات ہے اگرچہ 1956 کی، مگر اس وقت بھی یہ بہت معمولی مزدوری تھی۔ قصہ یہ تھا اس دن کا کہ میں مائک کے ساتھ اس کے باپ سے صبح 8 بجے کے قریب ملنے پہنچا۔ وہ اس وقت شاید بہت مصروف تھا۔ اس کی کنسٹرکشن کمپنی کا مینیجر پک اپ ٹرک میں بیٹھ کر اس وقت روانہ ہونے کو تیار تھا جب میں اس کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے اور آراستہ دفتر میں داخل ہوا۔ مائک پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، اسی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، ڈیڈ کسی سے فون پر مصروف ہیں اور پورچ میں ہمیں انتظار کرنے کو کہا ہے۔ جب میں نے اس پرانے سے لکڑی کے فرش پر قدم رکھا تو لکڑیاں چٹخیں۔ دروازے کے اندر کی جانب فرش پر ایک پرانا سا قالین پڑا تھا جسے غالباً قدموں کے نشان کو چھپانے کے لیے وہاں ڈالا گیا تھا۔ قالین گو صاف ستھرا تھا مگر صاف لگ رہا تھا کہ اب اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا تو پہلے مجھے ایک ڈر کا احساس پیدا ہوا۔ پرانے فرنیچر کی بو اتنی شدید تھی جیسے ہم کسی آثار قدیمہ میں کھڑے ہوں۔ وہاں موجود 2 خواتین کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس نے مزدوروں والا خاکی کلر کا لباس پہن رکھا تھا۔ مزدوروں کے بالکل سامنے چمکتی جلدوں والی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ مزدور میرے باپ سے تقریباً 10 برس بڑا تھا، یعنی اس کی عمر 45 برس تھی۔ جب ہم ان لوگوں کے قریب سے گزرے تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔
باورچی خانے سے گزرتے ہوئے ہم پچھلے دروازے پر پہنچے جس کے سامنے اس جگہ کا صحن تھا۔ میں بھی جھیپ کر مسکرا دیا۔ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ میرے باپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ عمر رسیدہ آدمی جو ابھی تم نے دیکھا ہے وہ میرے باپ کے جنرل سٹوروں کا انچارج ہے، اور یہ جو خواتین بیٹھی تھیں یہ ریسٹورانوں کی مینیجر ہیں، اور تم نے ابھی جس شخص کو جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ سپروائزر ہے جو یہاں سے 50 میل کے فاصلے پر ایک سڑک تیار کروا رہا ہے۔ دوسرا سپروائزر جو کہ ایک رہائشی بلاک میں سڑک بنوا رہا ہے وہ تمہارے آنے سے پہلے چلا گیا تھا۔ کیا ہر وقت یہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ہر وقت تو نہیں مگر بیشتر اوقات۔ مائک نے مسکراتے ہوئے میرے سوال کا جواب دیا اور کرسی کھینچ کر میرے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ڈیڈ سے پوچھا کہ کیا وہ ہمیں روپیہ کمانے کا طریقہ بتائے گا؟ مائک نے مجھے بتایا۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو وہ عجیب تمسخرانہ لہجے میں مسکرایا اور پھر کہنے لگا کہ وہ ہمیں ایک آفر کرے گا۔ اچھا، میں اپنی کرسی پر آگے پیچھے جھولتے ہوئے بولا، اور مائک بھی کرسی کے ساتھ تقریباً یہی کر رہا تھا۔ کیا تمہیں آفر کے بارے میں کچھ اندازہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مگر تھوڑی دیر میں پتہ چل ہی جائے گا۔ اور ٹھیک اسی وقت مائک کا باپ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ہم اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کسی عزت افزائی کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ ان کا آنا کسی قدر غیر متوقع تھا، جس کی وجہ سے ہم بدحواس ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا تم دونوں تیار ہو؟ مائک کے باپ نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا، اور اس دوران ہی ایک کرسی گھسیٹ کر ہمارے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ اس کی مسکراہٹ تھی کہ لفظ دونوں میں اعتماد تھا، پاور تھی۔ وہ ایک لمبا چوڑا آدمی تھا۔ میرا ڈیڈ قد میں اس سے لمبا تھا، وزن اس کے برابر ہی تھا، اور مائک کے ڈیڈ سے 5 سال بڑا تھا۔ دونوں یکساں دکھائی دیتے، گو ان کی ایٹریبیوٹس، ان کے اوصاف ہرگز بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ رچ ڈیڈ جب کرسی پر سیٹل ہو چکا تو اس نے کہا، مائک کا کہنا ہے کہ تم لوگ پیسہ کمانے کا ہنر سیکھنا چاہتے ہو، کیا یہ بات سچ ہے رابرٹ؟ اوکے، میری آفر یہ ہے کہ میں تمہیں یہ طریقہ بتاؤں گا، تمہیں سکھاؤں گا، ایجوکیٹ کروں گا، تمہیں تعلیم دوں گا، مگر ایک بات یاد رکھو، میری تعلیم سکول کی جو روایتی تعلیم ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہوگی۔ فیس کے طور پر تم لوگوں کو میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ تم میرے لیے کام کرو، میں تمہیں سکھاتا رہوں گا۔ اگر تم میرے لیے کام نہیں کرتے تو میں تمہیں نہیں سکھاؤں گا، نہیں پڑھاؤں گا۔ کام کے دوران تم جلدی سیکھ جاؤ گے، کیونکہ اگر کلاس کی طرح میں یہاں بیٹھ کر بولتا رہوں اور تم میری باتیں سنتے رہو جیسا کہ سکولوں میں ہوتا ہے تو اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری پیشکش اگر تمہیں قبول ہے تو بتاؤ، ورنہ اسے مکمل طور پر رد کر دو، کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ میں پہلے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ نہیں، کوئی سوال نہیں، ابھی اور اسی وقت، یا قبول یا رد۔ دیکھو، میں مصروف آدمی ہوں، میرا ہر لمحہ قیمتی ہے، میں فضول بحثوں میں وقت وغیرہ ضائع نہیں کرتا۔ ویسے بھی اگر تم میں فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو تم کبھی بھی پیسہ نہیں کما سکتے۔ اس بات کو سمجھو کہ اپرچونٹیز، موقع آتے ہیں مگر رکتے نہیں ہیں۔ ان سے فائدہ وہی اٹھا پاتا ہے جو بر وقت فوری فیصلہ کرنے کا فن جانتا ہو۔ وقت پر فیصلہ کرنا وہ خوبی ہے جو کامیابی اور دولت مندی کی منزل کا سب سے اہم سنگ میل ہے۔ تم لوگ موقع کی تلاش میں تھے، میں نے تمہیں وہ موقع دے دیا ہے۔ یا تو یہ سکول 10 سیکنڈ میں شروع ہوگا یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم۔ مائک کے باپ نے چبھتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں اسے قبول کرتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے بھی قبول ہے، ساتھ ہی مائک کی آواز گونجی۔ بہت اچھے، مائک کے ڈیڈ نے کہا۔ 10 منٹ میں مسز مارٹن یہاں پہنچنے والی ہیں۔ جب میں اسے بات کر لوں تو تم اس کے ساتھ چل دینا۔ تم سٹور میں کام کرو گے اور تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ کے حساب سے مزدوری ملے گی، اور تم دن میں 3 گھنٹے کام کرو گے۔ مگر آج تو میری سافٹ بال کی گیم ہے، میں نے کہا۔ مائک کے ڈیڈ نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، یا قبول یا رد، تمہارے پاس اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور سافٹ بال پر پیسے کمانے اور کام کرنے کو میں نے ترجیح دی۔ ایک نہایت سہانی ہفتے کی صبح ہم نے مسز مارٹن کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک مہربان اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہمیشہ مسکراتی تھی، کیونکہ اسے ہمیں دیکھ کر اپنے 2 بیٹے یاد آتے تھے جو بڑے ہوتے ساتھ ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بے شک وہ نرم دل خاتون تھی، مگر محنت پر، ہارڈ ورک پر
اسے یقین تھا وہ ہم سے خاصی مشقت کراتی اور اسے لوگوں سے کام لینے کا فن بڑا خوبی سے آتا تھا۔ 3 گھنٹے مسلسل ہم نے خوراک کے بند ڈبے ایک ایک کر کے شیلفوں سے اٹھائے اور ان کو ایک جھاڑن سے جھاڑ پونچھ کرنے کے بعد واپس اسی جگہ خوبصورتی سے ترتیب میں رکھا۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا۔ مائک کا باپ، جسے میں اپنا امیر باپ کہہ کر پکارتا ہوں، اس کے ایسے 9 فوڈ سٹور تھے جن سے ملحقہ بڑی بڑی کار پارکس تھیں۔ وہ 7-Eleven سٹورز کے ابتدائی طرز پر بنائے گئے تھے، جہاں ارد گرد کے لوگ ضرورت کی اشیاء یعنی دودھ، ڈبل روٹی، مکھن اور سگریٹ وغیرہ خریدتے تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ سٹورز جزیرہ ہوائی میں تھے اور اس وقت تک ایئر کنڈیشنر ایجاد نہیں ہوئے تھے اور گرمی کی وجہ سے ان سٹورز کو اپنے دروازے کھلے رکھنے پڑتے تھے، کیونکہ ایک دروازے سے گاہک اندر داخل ہوتے تھے اور دوسرے سے پارکنگ شیڈ میں چلے جاتے تھے۔ ہر دفعہ جب کوئی کار آ کر پارکنگ شیڈ میں کھڑی ہوتی تو مٹی اور گرد و غبار کا ایک بادل اٹھتا اور سٹور کے اندر رکھی اشیاء پر اچھی خاصی دھول جم جاتی۔ چنانچہ ہمیں یہ کام اس وقت تک کرنا ہوتا جب تک ایئر کنڈیشنر دستیاب نہ ہوتے۔ 3 ہفتوں تک باقاعدگی سے ہم مسز مارٹن کے ہاں حاضری دیتے رہے اور روزانہ 3 گھنٹے کام کرتے رہے۔ دوپہر تک ہمارا کام ختم ہو جاتا اور وہ ہماری ہتھیلیوں پر 10-10 سینٹ کے 3 سکے رکھ دیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1950 کے نصف تک بھی 30 سینٹ کوئی بڑی رقم نہیں تھی۔ ان دنوں کامک بکس کی قیمت 10 سینٹ تھی، چنانچہ میں اپنے پیسوں سے چند کامک بکس خریدتا اور گھر چلا جاتا۔ چوتھے ہفتے کے بدھ تک میں کام چھوڑ دینے پر تیار ہو چکا تھا۔ میں صرف اس لیے کام پہ راضی ہوا تھا کہ مائک کے ڈیڈ سے پیسے کمانے کے گر میں جاننا چاہتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ میں 10 سینٹ کا غلام بن کے رہ چکا تھا، اور اس پر ترا یہ کہ آج تک اس ذات شریف کی شکل مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر میں نے مائک سے کہا، میں کام چھوڑ رہا ہوں۔ سکول کا کھانا بھی خراب تھا اور یہاں کی پڑھائی سے بھی مجھے دلچسپی نہیں رہ گئی ہے، اور ہفتے کو سافٹ بال کھیل کر جو میں تفریح کر لیتا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے، اور یہ سب چھوڑنے کے بعد مجھ تک پہنچتا کیا ہے؟ صرف 30 سینٹ۔ اس دفعہ مائک مسکرایا۔ تمہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ میں نے غصے اور مایوسی سے پوچھا۔ ڈیڈ نے کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کب ہار مانتے ہو، اور اب ہمیں ان سے ملنا ہے۔ کیا؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ میرے تنگ آنے کے منتظر تھے؟ ایسا ہی سمجھو، مائک نے کہا۔ میرے ڈیڈ ذرا مختلف ہیں، وہ جس طرح پڑھاتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے۔ تمہارے ماں باپ پند و نصاح بہت کرتے ہیں، میرا باپ ذرا خاموش طبع ہے اور تھوڑی بات کرتا ہے۔ ہفتے تک انتظار کرو، پھر میں اسے بتا دوں گا کہ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا تھا؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں۔ ہاں، تھوڑا بہت ارادتاً کیا گیا۔ ہفتے کو میرا باپ اس بارے میں بات کرے گا۔ ہفتے کے روز قطار میں بیٹھ کر انتظار۔ میں اس کا سامنا کرنے اور اس سے ملنے کے لیے تیار تھا۔ میرا حقیقی باپ بھی اس سے ناراض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مائک کے والد نے چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کی تھی اور اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ میرے پڑھے لکھے غریب باپ نے کہا کہ میں جائز کا مطالبہ کروں، کم از کم 25 سینٹ تو مجھے ملنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 25 سینٹ نہیں ملتے تو یہ کام فوری طور پر بند کر دو، ویسے بھی تمہیں اس بیہودہ نوکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے باپ نے مجھے مشورہ دیا۔ ہفتے کی صبح 8 بجے میں دوبارہ مائک کے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ اور اپنی باری کا انتظار کرو، مائک کے ڈیڈ نے مجھے ہدایات دی جب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ مڑا اور بیڈ روم سے ملحقہ چھوٹے سے دفتر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر سرسری نگاہ دوڑائی، لیکن مجھے مائک کہیں نظر نہیں آیا۔ مجبوراً میں ان 2 عورتوں کے بیچ میں بیٹھ گیا جو پچھلی دفعہ بھی مجھے یہاں نظر آئی تھیں۔ عورتیں مسکرائیں اور میرے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دی۔ 45 منٹ گزر گئے۔ غصے سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ دونوں عورتیں اس سے مل کر آدھا گھنٹہ پہلے جا چکی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جو 20 منٹ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اس سے مل کر چلا گیا۔ باہر خوشگوار دن تھا اور میں اس گھٹے ہوئے بوسیدہ کمرے میں بیٹھا ہوا اس سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایسے شخص سے ملنے جا رہا تھا جو تاجر پیشہ تھا، جو بچوں سے مزدوری کراتا تھا،
दफ्तर में उसके हिलने जुलने की आवाजें आ रही थी। वो किसी से फोन पर शायद बात कर रहा था, मगर अभी तक उसने मुझसे मिलना गवारा नहीं किया था। दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां से चला जाऊं, लेकिन मैं फिर भी रुका रहा। आखिरकार 15 मिनट बाद पूरे 9 बजे उसने मुझे दफ्तर में आने की इजाजत दी। मुंह से कुछ न बोला, हाथ के इशारे से मुझे अंदर बुलाया। मैंने सुना है कि अगर तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा ना किया गया तो तुम ये काम छोड़ दोगे? अमीर बाप ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर को घुमाते हुए पूछा। शायद हां, क्योंकि तुमने अपने वादे का पास नहीं किया, मैंने तकरीबन रोते हुए कहा। एक 9 साला बच्चे के लिए एक उम्र रसीदा शख्स का सामना करना खासा डरावना था। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो तुम मेरी तरबियत करोगे, मुझे पैसा कमाने का हुनर सिखाओगे। मैंने तुम्हारे लिए काम किया है, मेहनत की है, तुम्हारे लिए अपना सॉफ्ट बॉल का खेल छोड़ा है, मगर अभी तक तुमने मुझे कुछ नहीं बताया है। तुम्हारे बारे में लोग ठीक ही कहते हैं, तुम बाकी एक गलत आदमी हो, तुम लालची हो, सारा पैसा खुद बनाना चाहते हो, तुम्हें अपने मुलाजमीन का कोई ख्याल नहीं, तुम मुझसे इंतजार करवाते हो और मुझे थोड़ी सी इज्जत देने की भी रवादार नहीं हो। मैं एक छोटा लड़का हूं और अच्छे सलूक का मुस्तहक हूं। अमीर बाप ने कुर्सी पीछे की तरफ घुमाई और हाथ को ठोड़ी के नीचे रख लिया। वो मुझे गौर से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा मुताला कर रहा हो। नॉट बैड, उसने कहा। 1 महीने के अंदर ही तुम मेरे दूसरे मुलाजमीन की तरह बात करने लग गए हो। क्या? मैंने पूछा। मुझे अंदाजा ना हुआ कि वो क्या कह रहा है और गुस्से से बोलता चला गया। मेरा ख्याल था कि तुम मुझे सिखाओगे और अपने मुआहदे का पास करोगे, इसकी बजाय तुम मुझे अजियत दे रहे हो। ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अमीर बाप ने इत्मीनान से कहा। तुमने मुझे कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने गुस्से से जवाब दिया। जब से मैंने तुम्हारे स्टोर में काम करना शुरू किया है, एक दफा भी तुम मुझसे नहीं मिले, ना मुझसे बात की। 10 सेंट फी घंटा। क्या ख्याल है मैं हुकूमत को इसके बारे में बता दूं? हमारे यहां बच्चों की मजदूरी के बारे में कानून है, तुम्हें ये बात तो मालूम होगी ही ना, और मेरा बाप हुकूमत का मुलाजिम है। अमीर बाप कहने लगा, अब तुम बिल्कुल उन लोगों के लहजे में बात कर रहे हो जो तुमसे पहले मुझसे काम मांगने यहां आए थे, जिन्हें मैंने खुद निकाला या वो खुद भाग गए। अब तुम बताओ, तुमने क्या कहना है? मैंने बहादुरी से उससे कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुम्हारे लिए काम किया, तुमने अपने वादे का पास नहीं किया, तुमने मुझे कुछ नहीं पढ़ाया। तुम्हें कैसे मालूम है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया? अमीर बाप ने पूछा। तुमने मुझसे बात तक नहीं की। 3 हफ्ते मैंने तुम्हारे पास काम किया और तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बसोर कर कहा। क्या पढ़ाई से तुम्हारी मुराद बातचीत करना या लेक्चर देना है? अमीर बाप ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। स्कूल में तुम्हें इस तरह पढ़ाया जाता है? अमीर बाप ने मुस्कुराते हुए पूछा। मगर जिंदगी इस तरह नहीं सिखाती है, और मेरे ख्याल में जिंदगी बेहतरीन उस्ताद है। ज्यादातर ये तुमसे बात नहीं करती, बस तुम्हें इधर उधर धकेलती रहती है और हर धक्के हर दुख के साथ कहती है कि जागो, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूं। ये शख्स क्या कह रहा है? मैंने खामोशी से खुद से पूछा। मुझे धक्के देकर जिंदगी मुझसे गुफ्तगू कर रही थी। मैंने फैसला किया कि मुझे मुलाजमत छोड़नी होगी। मैं किसी पागल शख्स से गुफ्तगू कर रहा था। अगर तुम जिंदगी से सबक सीखोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना जिंदगी तुम्हें इधर उधर धकेलती रहेगी। लोग 2 काम करते हैं, कुछ जिंदगी को खुला छोड़ देते हैं कि वो उन्हें यहां से वहां लुढ़काती रहे, और कुछ जवाबी धक्का देते हैं, लेकिन वो अपने आजिर मुलाजिमत खावंद या बीवी को पीछे धकेलते हैं। उन्हें एहसास नहीं होता कि धक्के तो उन्हें जिंदगी मार रही थी। मुझे इस सारी बकवास की कुछ समझ नहीं आ रही थी। हम सबको जिंदगी धकेलती है, कुछ हार मान लेते हैं, कुछ मुकाबला करते हैं, कुछ सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो चाहते हैं कि जिंदगी उनसे ये सलूक करे। ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ हासिल करने की ख्वाहिश होती है। वो सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हथियार डालते हैं और कुछ तुम्हारी तरह आगे से मुकाबला करते हैं। अमीर बाप ने खड़े होकर पुरानी खिड़की बंद की, जिसे मुरम्मत की अशद जरूरत थी। अगर तुम ये सबक सीख लो तो जल्द ही एक अक्लमंद, दौलतमंद और खुशहाल नौजवान बन जाओगे, वरना अपनी बकाया जिंदगी, अपनी नौकरी और थोड़ी तनख्वाह के लिए अपने मालिक को कोसते हुए गुजार दोगे। तमाम जिंदगी उस मौके, उस अपॉर्चुनिटी की राह देखते रहोगे कि जो किसी तरह तुम्हारे माली मसले हल कर दे। अमीर बाप ने मेरी तरफ देखा कि आया मैं उसकी बात सुन भी रहा हूं कि नहीं।
اس کی آنکھیں مجھ سے ملی، گھور کر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت سے پیغامات کا تبادلہ ہو گیا۔ اس کے آخری پیغام کو سمجھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے پتا چل گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں اس پر الزام لگا رہا تھا، لیکن میں خود ہی اس کے پاس آیا تھا، میں ہی لڑ رہا تھا۔ امیر باپ بولتا گیا، دیکھو مائک، یا تو تم ایک کم ہمت انسان ہو جو ذرا سی مشکل پر بھاگ جاتا ہے، اگر تو ایسا ہے تو تم ایک محفوظ زندگی کے لیے کسی محفوظ پچ پر کھیلتے رہو گے، درست کام کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھے دنوں کا انتظار کرو گے، وہ اچھے دن جو تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے، اور آخر میں بیکار سے ایک بڈھے بن کر تم مر جاؤ گے۔ تمہارے بہت سے دوست ہوں گے جو تمہیں اس لیے پسند کریں گے کہ تم ایک محنتی اور اچھے انسان تھے، مگر سچ یہ ہے کہ زندگی نے تمہیں دھکے دے کر اپنے سامنے جھکا لیا۔ در حقیقت تم رسک لینے سے ڈرتے تھے، تم جیتنا چاہتے تھے، مگر ہار کا خطرہ تمہاری جیت کی خوشی سے زیادہ بڑا تھا۔ صرف تم جانتے ہو کہ تم نے کوشش نہیں کی تھی، تم نے ہمیشہ محفوظ رہ کر کھیل کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ ہماری آنکھیں دوبارہ ملی۔ 10 سیکنڈ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب میسج وصول ہو گیا تو میں نے نظریں پھیر لی۔ تم مجھے دھکیل رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کو شاید ایسا ہی لگے، وہ مسکرایا۔ میں زندگی سے محض تمہارا تعارف کروا رہا تھا۔ کیسا تعارف؟ میں نے پوچھا۔ میں ابھی تک ناراض تھا، لیکن آہستہ آہستہ تجسس کا احساس مجھ پر غالب آ رہا تھا۔ دیکھو، تم دونوں پہلے لڑکے ہو جنہوں نے پیسہ بنانے کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے۔ میرے 150 ملازم ہیں، لیکن کسی نے آج تک مجھ سے کبھی پیسہ کمانے کے ہنر، پیسے کمانے کے ڈھنگ کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ وہ مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں یا بس اضافے کی بات کرتے ہیں، بس۔ چنانچہ ان کی اکثریت پیسے کے لیے کام کرتے گزر جائے گی۔ انہیں کبھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ در حقیقت کس شے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب مائک نے مجھے بتایا کہ تم پیسہ کمانے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہو، تو میں نے ایک راستہ چنا جو زندگی کے قریب تر تھا۔ میں چاہے کتنا بھی بولتا، حتیٰ کہ میری رگیں بھی پھول جاتی، تب بھی تمہارے پلے کچھ نہیں پڑنا تھا۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ زندگی تمہیں تھوڑا بہت دھکیلے تاکہ تم میری بات سننے کے قابل ہو جاؤ۔ اس لیے میں تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ دیتا رہا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے 10 سینٹ فی گھنٹہ کے حساب سے کام کر کے کیا سیکھا؟ میں نے کہا یہی کہ تم ایک استحصالی بزنس مین ہو جو اپنے ملازمین کو بلیک میل کرتا ہے۔ امیر باپ نے کرسی آگے پیچھے جھلائی اور زور سے ہنسا۔ جب یہ ہنسی رکی تو اس نے کہا، تمہیں اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا چاہیے۔ مجھ پر الزام تراشی بند کرو، اس سوچ سے نجات پاؤ کہ میں تمہاری مشکل کا ذمہ دار ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو پھر مجھے بدلو، اور اگر خود تم پر یہ الزام آتا ہے تو خود کو بدلو، کچھ سیکھو اور عقل میں اضافہ کرو۔ اس دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ماں سوائے اپنے پوری دنیا کو بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میری ایک بات کو پلے سے باندھ لو، دنیا کی نسبت خود کو بدلنا کہیں آسان ہے۔ اپنے مسائل کے لیے مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ، لیکن تم مجھے صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ دو گے تو کیا میں جواب میں تم پر تنقید بھی نہیں کروں گا؟ میرا امیر باپ میری بات سن کر مسکرایا اور کہا، میں نے تمہیں اتنے کم پیسے دیے، اس سے تم نے سیکھا کیا؟ میں نے کہا یہی کہ میرے کام کی، میری محنت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ امیر باپ نے کہا، تو تمہارے خیال میں اس معاملے میں سارا قصور میرا ہے؟ میں نے فوراً کہا، بالکل۔ اب وہ سنجیدہ ہوا اور اس نے کہا کہ اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو تم کبھی کچھ نہ سیکھ سکو گے۔ اگر تم یہی سمجھتے رہے کہ میں پرابلم ہوں، میں تمہارا درد سر ہوں، تو تم اپنی راہیں کبھی نہیں بنا سکو گے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ اس وقت تمہارے پاس کیا اور متبادل آپشن ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر تم نے میرے پیسے نہ بڑھائے اور مجھے عزت نہ دی اور مجھے نہ سکھایا تو میں اس نوکری کو چھوڑ دوں گا۔ امیر باپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک، اور زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک نوکری کو چھوڑیں گے، دوسری نوکری کی تلاش میں نکل پڑیں گے جہاں پیسے زیادہ ہوں، بہتر موقع ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ پھر مسئلے کا حل کیسے ہو؟ کیا انہی 10 سینٹس پر مطمئن ہو جاؤں تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ امیر باپ مسکرایا، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی کریں گے، تنخواہ کا چیک وصول کریں گے، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ اتنے پیسوں میں ان کا گزارا نہیں، پھر بھی وہ یہی کریں گے اور اس موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ کب ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
ज्यादा तर एक नौकरी पर काने रहेंगे मगर चंद एक नई नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे मगर तनख्वाह का चेक फिर भी कभी उतना नहीं होगा जितना वो चाहते हैं। मैं वहां बैठा फर्श को तकता रहा और इस सबक से मतलब अखज़ करने की कोशिश करता रहा। मेरे ख्याल में इसका मतलब जिंदगी से नबर्द आजमाई था। आखिरकार मैंने सर उठाया और दोबारा सवाल दोहराया, तो फिर प्रॉब्लम कैसे हल हो? इससे, उसने मेरे सर पर एक उंगली मारते हुए कहा, ये जो तुम्हारे दो कानों के दरमियान है, ये तुम्हारा मसला हल करेगा। यही वो वक्त था जब अमीर बाप ने इस हकीकत को पा लिया जो उसे मेरे गरीब बाप और मुलाजमीन से अलग करती है, मुमताज करती है, और इसकी बदौलत जल्द ही हवाई के अमीर तरीन आदमियों में उसका शुमार हुआ, जबकि मेरा गरीब बाप जो बेतहाशा पढ़ा लिखा था जिंदगी भर तंग दस्ती का शिकार रहा। ये एक मुनफरिद और अनोखा नुक्ता नजर था जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अमीर बाप ने बार बार अपना नुक्ता नजर बयान किया, जिसे मैं अपना सबक नंबर 1 कहता हूं। देखो, गरीब और मुतवस्सित तबका पैसे के लिए काम करता है, जबकि अमीर पैसे से काम लेता है। हफ्ते की उस रोशन सुबह को मैं एक अनोखा नुक्ता नजर सीख रहा था, और जो कुछ मेरे गरीब बाप ने सिखाया था ये उससे बिल्कुल उलट था। 9 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मेरे दोनों बाप मुझे पढ़ाना चाहते थे। दोनों ने मुझे मुताले की तरफ माइल किया, मगर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। मेरा पढ़ा लिखा बाप कहता था कि मैं वही करूं जो उसने किया। बेटे, मैं चाहता हूं तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे ग्रेड हासिल करो, ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके और कोई बड़ी फर्म तुम्हें पुरकशिश मरात पर मुलाजिम रखे। मेरा अमीर बाप चाहता था कि मैं ये सीखूं कि पैसा किस तरह काम करता है, ताकि मैं इससे काम ले सकूं, और ये सबक वो थे जो मैं तमाम जिंदगी उसकी रहनुमाई में सीख सकता था। इसके लिए मुझे किसी क्लासरूम की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे अमीर बाप ने अपना पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि 10 सेंट फी घंटा की नौकरी ने तुम्हें बरगश्ता किया। अगर तुम नाराज होने की बजाय इसे बखुशी कबूल करते तो मैं तुम्हें कभी का फारिग कर चुका होता। इल्म के लिए, नॉलेज के लिए खून जलाना पड़ता है, गुस्सा भी आता है, इंसान जज्बाती भी होता है, लेकिन अहम बात है ख्वाहिश, डिजायर, और ख्वाहिश के लिए गुस्सा बहुत जरूरी है। इस बात को समझो, गुस्सा एनर्जी है जो दुरुस्त सिमत में पड़ जाए तो ख्वाहिश में जान भर देता है। जब जब गुस्सा और ख्वाहिश मिलते हैं तो प्यार की, लव अफेयर की शुरुआत होती है। और जब मामला पैसे कमाने का हो तो आमतौर पर लोग ठंडे दिल से सोचते हैं, बड़ी एहतियात से कदम उठाते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, और यहीं बुनियादी मसला शुरू होता है। ये लोग ख्वाहिश से आ रही हैं। इनकी ख्वाहिश इनकी रहनुमा नहीं है, बल्कि बस खौफ इनका रहनुमा रहता है। मैंने पूछा, शायद इसी खौफ की वजह से वो कम पैसों पर काम करने में राजी हो जाते हैं। बिल्कुल, मेरे अमीर बाप ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने मुलाजमों को ब्लैकमेल करके उन्हें हुकूमत और शुगर प्लांट मशीन के मुकाबले में कम तनख्वाह पर नौकर रख लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये खुद ब्लैकमेल होते हैं। ये इनका खौफ होता है जो इन्हें ब्लैकमेल करता है। ये मालिकों की कोई चालाकी नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारा ये ख्याल नहीं कि इनको ज्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। नहीं। और क्या ज्यादा पैसों से इनके मसले हल हो जाएंगे? अपने बाप को देखो, वो तो अच्छे खासे पैसे कमाता है, लेकिन अब भी जब उसको वाजिबात अदा करने होते हैं उसे हमेशा तंगी होती है। आमतौर पर जब लोगों की आमदनी में इजाफा होता है तो उनका कर्ज भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए तो मुझे 10 सेंट फी घंटा दे रहे हो, ये इसी सबक का हिस्सा है। मैंने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल ठीक, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हारे बाप ने बेहतरीन तालीमी इदारों में तालीम हासिल की ताकि वो एक अच्छी नौकरी पा सके। उसे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई, लेकिन इसके बावजूद उसे मसाइल का सामना है और रहेगा, क्योंकि किसी स्कूल ने उसे इसके बारे में नहीं बताया। सबसे बढ़कर यह कि वो पैसे के लिए काम करता है। और तुम ऐसे नहीं हो, है ना? मैंने पूछा। नहीं, गालबन नहीं, उसने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने के बारे में सीखना चाहते हो तो फिर तुम स्कूल जाओ, वहां इसके मुतालिक तुम्हें अच्छी तालीम दी जाएगी। लेकिन अगर तुम ये जानना चाहते हो कि पैसे को किस तरह अपने काबू में करके उससे काम लेना है, तो मैं तुम्हें इसकी तालीम दूंगा, मगर इस सूरत में कि अगर तुम इसके लिए मेरी शर्तों पर काम करने और मेरी बात मानने पर तैयार होगे तो। मैंने कहा, क्या हर एक को यह तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए? अभी इसकी फिक्र छोड़ो, मगर यह जान लो कि यह खौफ ही है
जो लोगों को एक ही नौकरी करने पर मजबूर रखता है, और ये खौफ ही होता है कि वाजिबात न होने की वजह से तुम्हारे बाप को तंगी का सामना होता है। उसे डर होता है उसे नौकरी से निकाल न दिया जाए, उसे इस बात का डर होता है कि पैसे कम न पड़ जाएं। वो नए सिरे से इब्तदा करने से घबराता है। ये कीमत है जो एक पेशा या तिजारत को सीखने के बाद पैसे के लिए काम करने की सूरत में इंसान को अदा करना पड़ती है। ज्यादातर लोग पैसों के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर ही गुस्सा करके कुटते रहते हैं। मैंने कहा, पैसे को कंट्रोल करके उसे काम में लाने का तसव्वुर आम तालीम से कदरे मुख्तलिफ है। अमीर बाप ने कहा, बिल्कुल मुख्तलिफ है। हवाई की हफ्ते की उस हसीन सुबह को हम खामोशी से बैठे रहे। मेरे दूसरे दोस्त सॉफ्ट बॉल का खेल शुरू करने वाले होंगे, लेकिन मैं गैर मरई तौर पर उस 10 सेंट फी घंटा की नौकरी से खुश था। मैं जानता था कि बहुत जल्द मैं कुछ ऐसी बातें सीखने वाला था जो मेरे दोस्त स्कूल में पढ़ाई के दौरान कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो बताओ, क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? मेरे अमीर बाप ने पूछा। बिल्कुल, मैंने हंसकर जवाब दिया। मैंने वादे का पास किया और तुम्हें दूर से ही पढ़ाता रहा। 9 साल की उम्र में ही तुम्हें यह एहसास हो गया है कि पैसे के लिए काम करने का एहसास क्या है। अपने इस महीने को अगर तुम 5 सालों से ज़रब दे दो तो तुम्हें बखूबी मालूम हो जाएगा कि लोग उम्र भर क्या करते हैं। मैं नहीं जानता, मैंने कहा। अच्छा ये बताओ, जब कतार में बैठकर तुम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक दफा तुम मेरे पास नौकरी के लिए आए, दूसरी बार तुम मेरे पास तनख्वाह बढ़वाने के लिए आए। कैसा लगा इन दोनों बार? बहुत बुरा, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो तो जिंदगी भर इसी तरह इंतजार करोगे, अमीर बाप ने कहा। और तुम्हें उस वक्त कैसा लगा जब 3 घंटे काम के बाद मिसेस मार्टन ने 3 सिक्के तुम्हारे हाथ में रखे? मैंने महसूस किया कि यह मुआवजा काफी नहीं था, ये कुछ भी न था। मुझे सख्त मायूसी हुई थी, मैंने जवाब में कहा। और ज्यादातर मुलाजमीन जब अपनी तनख्वाह के चेक पर नजर डालते हैं तो उनका भी यही हाल होता है, खास तौर पर जब उसमें से इनकम टैक्स और दूसरे वाजिबात की कटौती हो चुकी होती है। तुम्हें कम से कम 100% तो मिला। तुम्हारा ये कहना है कि ज्यादातर मजदूरों को उनकी सारी मजदूरी नहीं मिलती? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, अमीर बाप ने कहा, हुकूमत पहले अपना हिस्सा काट लेती है। वो ये कैसे करते हैं? मैंने पूछा। टैक्स देना होता है, मेरे अमीर बाप ने कहा। जब तुम कमाते हो तो कमाई पर टैक्स अदा करना होता है। जब तुम खर्च करते हो दोबारा टैक्स भरते हो। जब तुम सेविंग्स करते हो, बचत करते हो, उस पर भी टैक्स अदा करते हो। इवन जब तुम मरते हो इस पर भी टैक्स अदा करते हो। लोग हुकूमत को ऐसा करने की इजाजत क्यों देते हैं? मैंने तजस्सुस से पूछा। अमीर लोग इजाजत नहीं देते, मेरे अमीर बाप ने मुस्कुराकर कहा। टैक्स सिर्फ गरीब और दरमियाना तबका देता है। मैं तुमसे शर्त लगाकर कहता हूं कि अगरचे मेरी कमाई तुम्हारे डैड के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, फिर भी वो मेरे से ज्यादा टैक्स अदा करता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। 9 साल की उम्र में मुझे ये तजाद बड़ा अजीब लगा। लोग हुकूमत को ये ज्यादती करने से रोकते क्यों नहीं? अमीर बाप खामोश बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि वो चाहता था कि मैं बोलूं कम और सुनूं ज्यादा। आखिरकार जब मैं पुरसकून हुआ तब भी मैं बेइंसाफी पर तप रहा था। मैं जानता था कि मेरा बाप हमेशा भारी भारी टैक्स का रोना रोता रहता है, मगर सिवाय इसके और उसने कुछ न किया। क्या जिंदगी उसे धक्के दे रही थी? अमीर बाप कुर्सी को हल्के हल्के हलकोरे देता हुआ गौर से मुझे देखता रहा। अच्छा, तो क्या तुम अब आगे सीखने को तैयार हो? उसने पूछा। मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अभी तुमने बहुत कुछ सीखना है। पैसे को मसरफ में लाने के लिए जिंदगी भर सीखना पड़ता है। आम लोग क्या करते हैं, 4 साल 5 साल कॉलेज में गुजारते हैं, उनकी तालीम खत्म हो जाती है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए इल्म, नॉलेज का हासिल करना तमाम जिंदगी जारी रहेगा, क्योंकि इस बारे में जूं मेरी मालूमात में इजाफा हो रहा है तो मुझे इस बारे में एहसास होता है कि अभी मुझे इसके बारे में और जानना है। आम लोग इस बारे में बहुत कम जानते हैं। वो पढ़ाई खत्म करने के साथ ही नौकरी की तलाश शुरू कर देते हैं। चेक बुक उनकी जिंदगी को फिर तय करती है और बस इस पर भी वो माली मसाइल का रोना रोते हैं। और फिर उनकी ये सोच भी होती है कि तनख्वाह बढ़ने से उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत लोगों को ये अंदाजा ही नहीं होता कि उनका असल मसला माली तालीम की कमी है। तो फिर मेरे डैडी को टैक्स मसाइल का सामना महज इसलिए है कि वो इस बारे में नहीं जानता? परेशानी के आलम में मैंने पूछा। मेरी बात सुनो, दौलतमंद डैडी ने कहा। दौलत को अपने ताबे फरमान करने का इल्म, टैक्स उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है,
لیکن آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، پھر کسی وقت کریں گے۔ آج تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس علم کو جاننے کی خواہش کہیں تم میں مان تو نہیں پڑ گئی ہے۔ زیادہ تر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ سکولوں میں جا کر پروفیشنل تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر نوکری کر لیتے ہیں، اچھی تنخواہ پاتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں۔ پھر اچانک انہیں ایک دن احساس ہوتا ہے کہ وہ مالی مسائل سے گھر گئے ہیں، اور پھر اگر وہ چاہیں بھی تو کام نہیں چھوڑ سکتے۔ جب آپ صرف پیسے کے لیے کام کرنے کے بارے میں ہی جانتے ہیں، بجائے اس کے کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے، تو آپ کے ساتھ عمر بھر یہی ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر کیا اب بھی تمہیں یہ علم حاصل کرنے کا شوق ہے؟ امیر باپ نے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک، امیر باپ نے کہا، اب واپس کام پر جاؤ، اس دفعہ تم بغیر پیسوں کے کام کرو گے۔ کیا؟ میں حیرانگی سے بولا۔ جو میں نے کہا تم نے سن لیا، تم اسی طرح ہفتے میں 3 گھنٹے کام کرو گے اور تمہیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ تم پیسے کے لیے نہ کام کرنے کے بارے میں سیکھنے کے خواہش مند تھے نا، اسی وجہ سے میں اس دفعہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا۔ جو میں سن رہا تھا اس پر میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس بارے میں مائک سے بھی بات کر چکا ہوں، وہ پہلے ہی جھاڑ پونچھ اور صفائی کے کام میں مشغول ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی جلد وہاں جا کر اپنا کام شروع کرو۔ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، میں چلایا۔ تمہیں تھوڑی کچھ تو قربانی دینی ہوگی، خود تم نے کہا تھا کہ تم سیکھنا چاہتے ہو۔ اگر تم ابھی یہ نہیں سیکھتے تو پھر تم بھی ان 2 عورتوں اور اس بوڑھے آدمی کی طرح بن جاؤ گے جو پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میں انہیں نوکری سے برخاست نہ کر دوں، یا پھر اپنے باپ کی طرح بن جاؤ گے جو ڈھیر سارے پیسے کمانے کے باوجود قرض تلے دبا ہوا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اگر اسے اور پیسے مل جائیں تو اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں اپنے پرانے معاہدے کے مطابق تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ کے حساب سے ادائیگی شروع کر دوں گا، یا تم وہی کر سکتے ہو جو زیادہ تر لوگ بڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی گلا کرو کہ تنخواہ زیادہ نہیں ہے، کام چھوڑ کر چلے جاؤ اور کوئی دوسری نوکری تلاش کرو۔ میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ نے میرے سر کو ٹہوکا دیا اور کہا، اسے استعمال کرو۔ اگر تم نے اسے صحیح استعمال کیا تو یہ موقع دینے کے لیے تم جلد ہی میرا شکریہ ادا کرو گے اور بہت جلد تم ایک دولت مند انسان بن جاؤ گے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس نامعقول معاہدے کا کیا کرنا ہے، اسے مانوں یا چھوڑ دوں۔ میں تو وہاں گیا تھا اپنی تنخواہ میں اضافے کے لیے، لیکن وہاں تو سب ہی الٹا ہو گیا۔ وہ تنخواہ جو مل رہی تھی وہ بھی چھن گئی تھی اور مجھے کہا جا رہا تھا کہ مفت کام کروں۔ امیر باپ نے دوبارہ میرے سر کو اپنی انگلی سے چھوا اور کہا، اسے استعمال کرو، جاؤ اور کام شروع کر دو۔ پہلا سبق، امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ میں نے اپنے غریب باپ کو اس نئے معاہدے اور مائک کے ڈیڈ سے ہوئی بات چیت کے بارے میں کچھ نہ بتایا کہ میں بغیر پیسوں کے کام کر رہا ہوں۔ اسے یہ میری بات سمجھ نہ آتی اور میرے لیے تفصیل بتانا مشکل تھا، کیونکہ ابھی میں خود اندھیرے میں تھا، اندھیرے میں راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اگلے 3 ہفتے میں اور مائک بغیر معاوضے کے کام کرتے رہے۔ اب مجھے مشکل نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں اب اس کام کا عادی ہو چکا تھا۔ صرف ایک مشکل تھی کہ میں بیس بال کھیلنے سے محروم رہتا۔ چند کامک بکس جن کو میں خریدنا چاہتا تھا انہیں نہیں خرید پاتا تھا۔ دولت مند باپ تیسرے ہفتے دوپہر کو وہاں آیا۔ ہم نے اس کے ٹرک کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنی جو پارک میں آ کر رکا اور پھر انجن بند ہو گیا۔ اندر آ کر وہ مسز مارٹن سے بڑے پرجوش لہجے میں ملا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہ کاروبار کیسا جا رہا تھا، اس نے فریزر میں سے 2 آئس کریمز نکالی، مسز مارٹن کو ان کے دام دیے اور ہمیں اشارے سے بلایا، لڑکو آؤ ذرا گھوم پھر کر آتے ہیں۔ سڑک پار کر کے ہم ایک ہرے بھرے پارک میں داخل ہو گئے جہاں کچھ لوگ سافٹ بال کھیل رہے تھے۔ اس نے میز پر بیٹھتے ہی مجھے اور مائک کو ایک ایک آئس کریم دی اور ہم سے پوچھا کہ کیسا جا رہا ہے سب۔ مائک پہلے بولا، سب بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں نے بھی مائک کا ساتھ دیتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد امیر ڈیڈ نے پوچھا، تو کچھ نیا سیکھا یا نہیں؟ مائک اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کندھے اچکائے اور بیک وقت نفی میں سر ہلا دیا۔ زندگی کے سب سے بڑے پھندے سے بچو، مائک کے باپ نے کہا، سوچنا سیکھو۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم یہ سبق سیکھ گئے تو زندگی کو آزادی اور استحکام کے ساتھ گزارو گے۔ اگر تم نہیں سیکھتے تو مسز مارٹن اور دوسرے ان لوگوں جیسے بن جاؤ گے جو اس وقت پارک میں سافٹ بال کھیل رہے ہیں۔
وہ تھوڑے پیسوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر صرف ملازمت کی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ وہ ہر سال شدت سے 3 ہفتے کی چھٹیوں کا انتظار کرتے ہیں اور 45 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد معمولی سی پینشن کی راہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے، تم اپنا مستقبل ایسا دیکھنا چاہتے ہو، تو اس ہفتے سے تمہیں 25 سینٹ فی گھنٹہ ملا کرے گا۔ مگر یہ لوگ محنتی اور ٹھیک ٹھاک ہی ہیں، کیا تم انہیں تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ امیر باپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسز مارٹن میری ماں کی طرح ہے، میں کبھی بھی اس پر ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے تم دونوں ایسا سمجھتے ہو کیونکہ میں پوری توجہ سے تمہارے ذہنوں میں کوئی چیز بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں زندگی کے بارے میں تمہارے نقطۂ نظر کو وسیع کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہ چیز نظر آ جائے، وہ چیز جسے زیادہ تر لوگ اس وجہ سے دیکھنے سے محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں۔ تقریباً لوگ بے خبری میں اس پھندے کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ میں اور مائک بے یقینی کے عالم میں بیٹھے رہے۔ وہ شخص ظالم دکھائی دیتا تھا تاہم وہ انتہائی کوشش کر رہا تھا کہ ہم کوئی چیز دیکھ سکیں جو ہمیں وہ دکھانا چاہتا ہے۔ مسکراتے ہوئے امیر ڈیڈ نے کہا، کیا 25 سینٹ فی گھنٹہ کافی نہیں؟ کیا یہ سن کر تمہارا دل زور سے نہیں دھڑکا؟ میں نے زور سے انکار میں سر ہلایا، اگرچہ میرا دل دھڑکا ضرور تھا۔ چلو میں تمہیں $1 فی گھنٹہ دیتا ہوں۔ امیر باپ نے ایک اور شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ آفر کی۔ اس کے چہرے پر ہنسی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرے دماغ میں ہیجان برپا تھا۔ اسے قبول کر لو، اسے قبول کر لو۔ اندر سے آواز اٹھ رہی تھی۔ جو کچھ میں سن رہا تھا اس پر مجھے یقین نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی کچھ نہ بولا۔ اوکے، $2 فی ہفتہ کیسا ہے؟ میرے 9 سال کے دل اور دماغ پھٹنے کے قریب تھے۔ بہرحال یہ 1956 تھا اور $2 فی گھنٹہ کی آمدنی مجھے دنیا کا امیر ترین لڑکا بنا دیتی۔ اتنا روپیہ کمانا آسان نہیں تھا۔ میں ہاں کہنا چاہتا تھا۔ میں اس سمجھوتے پر راضی تھا۔ میں نئی بائی سائیکل خرید سکتا تھا، بیس بال کے نئے دستانے لے سکتا تھا، اور لامحالہ میرے دوست میرے پاس اتنی ساری دولت دیکھ کر رشک کرتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد جمی اور اس کے دوست کبھی مجھے غریبی کا تانا نہ دیتے۔ مگر پھر بھی میں خاموش رہا۔ ہو سکتا تھا کہ میرے دماغ کا کوئی فیوز خراب ہو گیا ہو اور اس نے کام کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ $2 فی گھنٹہ کی یہ ملازمت میرا دل چاہ رہا تھا۔ آئس کریم پگھل کر میرے ہاتھ سے بہہ رہی تھی۔ آئس کریم کی اندر والی لکڑی خالی ہو چکی تھی۔ نیچے چاکلیٹ پر وینیلا چاکلیٹ گر رہی تھی جس کے گرد چیونٹیاں اکٹھی ہو رہی تھی۔ امیر ڈیڈ دونوں لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر ذہن خالی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ انہیں آزما رہا ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہمارے جذبات کا ایک ایسا حصہ تھا جو یہ تجویز قبول کرنے پر آمادہ تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہر انسان کی روح میں ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو کمزور بھی ہوتا ہے اور ضرورت مند بھی، اسے خریدا بھی جا سکتا ہے۔ اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہر ذی روح میں ایک ایسا بھی حصہ ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، جو قوت ارادی سے بھرپور ہوتا ہے اور جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اپنی زندگی میں ہزاروں انسانوں پر یہ تجربہ آزمایا تھا۔ ہر دفعہ وہ ملازمت کے لیے کسی شخص کا انٹرویو کرتا اور وہ اسے اسی طرح آزماتا۔ چلو $5 فی گھنٹہ۔ اچانک جیسے میرے اندر ایک مہیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ کچھ بدل چکا تھا۔ یہ پیشکش مضحکہ خیز حد تک بڑی تھی۔ اس زمانے میں $5 چھوٹے بچے تو کیا بڑے بھی کم ہی کماتے تھے۔ لالچ کی جگہ اب ایک عجیب سے سکون نے لے لی تھی۔ آہستگی سے بائیں طرف رخ کر کے میں نے مائک کو دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ میری روح کا وہ حصہ جو کمزور اور ضرورت مند تھا وہ اچانک سٹل ہو چکا تھا۔ وہ حصہ جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جسے کوئی نہیں خرید سکتا تھا، وہ طاقت پکڑ چکا تھا۔ پیسے کے بارے میں ایک سکون، ایک یقین میرے دماغ، میری روح میں سرایت کر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مائک کی سوچ بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، امیر ڈیڈی نے آہستگی سے کہا، ہر شخص کی قیمت ہوتی ہے، اور یہ قیمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہر شخص کے اندر ڈر اور لالچ ہوتا ہے۔ پہلے تو پیسے کی کامیابی کا خوف ہمیں محنت پر اکساتا ہے۔ پہلے تو پیسے کی کامیابی کا خوف،
कम हो जाने का खौफ हमें मेहनत पर उकसाता है। जब एक दफा हमें तनख्वाह का चेक मिल जाता है तो लालच और ख्वाहिशात हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि दौलत से हम क्या कुछ खरीद सकते हैं, और फिर यह सिलसिला चल पड़ता है। कैसा सिलसिला? मैंने पूछा। सुबह सवेरे उठना, काम पर जाना, बिल्स पे करना, दूसरे दिन फिर सुबह उठना, काम पर जाना, वाजिबात अदा करना। इनकी जिंदगियां दो बड़ी ख्वाहिशात के जेर असर होती हैं, लालच और खौफ। अगर इनकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए तो वो अपने अखराजात बढ़ा लेते हैं, मगर सर्कल यूं ही चलता रहता है। इसे मैं रैट रेस, चूहा दौड़ का नाम देता हूं। क्या कोई और रास्ता है? इस बार माइक ने पूछा। यकीनन, अमीर डैड ने आहिस्तगी से कहा, मगर बहुत कम लोगों को उसके बारे में इल्म है। वो कौन सा रास्ता है? माइक ने फिर पूछा। वही रास्ता जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि काम के दौरान तुम उसे ढूंढने में कामयाब हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी तनख्वाह रोक दी है। थोड़ा इशारा ही दे दें, माइक ने कहा। हम सख्त मेहनत और वो भी बिला मुआवजा इससे उकता चुके हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात यह है कि सच बोलो, अमीर डैड ने कहा। हमने झूठ नहीं बोला, मैंने जवाब दिया। मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं कि सच बोलो, अमीर बाप ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम्हें कैसा लग रहा है, और लाजमी नहीं कि सच बोलने का ताल्लुक दूसरों से हो, खुद से सच बोलना शुरू करो, अमीर डैड ने जवाब दिया। मैंने पूछा कि तुम्हारा मतलब है कि इस बाग में मौजूद लोग और तुम्हारे मुलाजमीन और मिसेस मार्टन ये सब खुद से या दूसरों से सच नहीं बोलते? अमीर डैड ने कहा, बदकिस्मती से अक्सर नहीं। लोगों को बस डर काबू में रखता है कि वो पैसों के बगैर क्या करेंगे, बजाय इसके कि वो इस डर का सामना करने पर खुद को आमादा करें और सोचें, मगर वो बस डर पर रिएक्शन देते हैं, और ये रिएक्शन हमेशा गैर माकूल और जज्बाती होता है। और फिर कहीं से उन्हें कुछ पैसे हाथ लग जाते हैं, वो फिर खुश हो जाते हैं। ख्वाहिश और लालच के जज्बात उन पर हमेशा गालिब रहते हैं। वो दोबारा बजाय सोचने के बस रिएक्शन देते रहते हैं। माइक ने पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि आम लोग अकल को इस्तेमाल नहीं करते, बस जज्बात के गुलाम रहते हैं? बिल्कुल ठीक, अमीर डैड बोला। बजाय इसके कि वो अपने बारे में सच बोलें, वो सोचने की बजाय एहसास के ताबे हो जाते हैं। उन्हें डर होता है तो वो काम पर जाते हैं, इस एहसास के साथ कि रुपया उनके डर और खौफ को दूर कर देगा, मगर ऐसा होता नहीं है। डर और खौफ बराबर उन पर विराजमान रहता है। फिर वो दोबारा काम पर जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि पैसा उनके डर का मदावा करेगा, मगर कुछ भी नहीं होता। डर की वजह से काम के शिकंजे ने उन्हें अपनी आगोश में जकड़ लिया है। वो पैसा कमाने, काम करने, पैसा कमाने, काम करने के इस तसलसल में, इस साइकिल में महज इसलिए गिरफ्तार रहते हैं कि डर से छुटकारा हो, मगर हर सुबह जब वो उठते हैं तो डर भी उनके साथ ही जाग जाता है। लाखों करोड़ों लोग डर की वजह से रातों को जागते हैं और बेकली और परेशानी के आलम में करवटें बदलते हैं, और सुबह उठते ही काम पर रवाना हो जाते हैं कि तनख्वाह का चेक मिलेगा, उन्हें इस खौफ से रिहाई मिल जाएगी जो अंदर ही अंदर उनकी रूहों को चाट रहा है। मगर तनख्वाह का चेक भी उनका खौफ मिटा नहीं पाता। पैसा उनके रोज़ो शब पर हुक्मरान है और वो इस सच का इजहार नहीं करते। पैसा उनके जज्बात पर गालिब आकर उनकी रूहों को अपने बस में कर चुका है। अमीर बाप ने यह कहा और फिर चुप होकर बैठ गया। वो मुंतजिर था कि उसके अल्फाज हमारे दिलों में उतर जाएं। जो भी उसने कहा मैंने और माइक ने तवज्जो से सुना, अगरचे उसका मफहूम हमारी नजरों से ओझल रहा। मैं सिर्फ इतना जानता था और हैरान होता था कि बड़ों को काम पर जाने की इतनी जल्दी क्यों होती थी। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था और खुद वो भी ज्यादा खुश नहीं दिखाई देते थे, मगर इसके बावजूद वो तवातुर से रोजाना सुबह काम पर जाते हैं। जब उसने अंदाजा कर लिया कि उसकी गुफ्तगू का बेशतर हिस्सा हम जज्ब कर चुके हैं, तो उस वक्त अमीर बाप बोला, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस फंदे से बचो। मैं जो एक चीज तुम्हें सिखाना चाहता हूं वो बस यही है, दौलतमंद ना बनो, क्योंकि दौलतमंद बनने से ये मसला हल नहीं होता है। मैंने हैरानगी से पूछा। नहीं, दौलत मसलों का हल नहीं है। अब दूसरे जज्बे के बारे में बात करें जो ख्वाहिश है। कुछ इसे लालच का नाम देते हैं, मगर मैं इसे ख्वाहिश कहता हूं।
خواہش کرنا ایک طبعی جذبہ ہے، کسی زیادہ خوبصورت شے کی خواہش جو بہتر ہے، جو زیادہ دل خوش کن ہو، جو زیادہ پسندیدہ ہو۔ چنانچہ لوگ خواہش کی بدولت بھی کام کرتے ہیں۔ انہیں پیسے کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی اشیاء خرید سکیں، مگر خوشی جو اس خریداری سے حاصل ہوتی ہے اس کا وقفہ بہت مختصر ہوتا ہے، اور جلد ہی زیادہ خوشی، آسائش، آرام طلبی اور حفاظت کے حصول کے لیے انہیں مزید سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس بات کے لیے کام کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ان کی بے کل روحوں کو قرار فراہم کر دے گا، جنہیں خوف اور خواہش کے عنصر نے پریشان کر رکھا ہے۔ مگر دولت یہ کام نہیں کرتی ہے۔ کیا امیر آدمی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے؟ مائک نے پوچھا۔ امیر لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، امیر باپ نے جواب دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے دولت مند صرف اس لیے دولت مند نہیں ہوتے کہ وہ خواہشات کے تسلط میں ہوتے ہیں، مگر خوف کا عنصر انہیں زیادہ کمائی کی طرف مجبور رکھتا ہے۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے کے حصول کے بعد وہ پیسے کی کمی کے ڈر سے نجات پالیں گے، یعنی کہ غربت کے خوف سے۔ چنانچہ وہ ڈھیروں دولت جمع کرتے ہیں، مگر خوف ہے کہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے، بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب انہیں اس دولت کے کھو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے جو انہوں نے جمع کر رکھی ہے۔ میرے چند دوست ہیں جو امیر ہونے کے باوجود کام میں بیلوں کی طرح جتے رہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لاکھوں میں کھیلتے ہیں لیکن پھر بھی خوف زدہ ہیں، حالانکہ جب وہ غریب تھے تب زیادہ آرام کی نیند سو لیتے تھے۔ انہیں یہ تمام مال و دولت کھونے کا خوف ہلکان کیے رکھتا ہے۔ جس خوف کے تحت انہوں نے دولت اکٹھی کی وہ آگے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، پہلے سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ ان کی روح کا ناتواں اور ضرورت مند حصہ پہلے سے زیادہ شدت سے چیخو پکار کر رہا ہے۔ وہ بڑا گھر، کاریں، اونچی سماجی حیثیت جو پیسے کی بدولت انہیں ملی ہے، وہ اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے۔ انہیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اگر پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے دوست ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بعض تو اس معاملے میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نفسیاتی مرض انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ دولت مند دکھائی بھی دیتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی زیادہ خوش باش ہوتا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی میرا یہ خیال ہے۔ پیسے سے بے اعتنائی اتنی ہی ضرر رساں ہے جتنی کہ اس سے محبت۔ ٹھیک اسی وقت جب مائک کا باپ یہ بات کر رہا تھا، علاقے کا ایک آوارہ گرد بوتلیں شاپر جمع کرنے والا بزرگ ہماری میز کے پاس سے گزرا اور خالی ڈبوں کو پھلورنے لگا۔ ہم تینوں ہی اسے غور سے دیکھنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے شاید ہی ہم نے کبھی اس کی طرف اتنے غور سے دیکھا ہوگا۔ امیر ڈیڈ نے جیب میں سے $1 کا ایک نوٹ نکال کر بوڑھے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوری طور پر ہماری طرف لپکا، نوٹ اچکا، امیر باپ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی خوش قسمتی پر نازاں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ میرے ملازمین سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، امیر ڈیڈ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں روپے سے دلچسپی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ روزانہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ یہ سچ سے فرار ہے۔ اگر انہیں پیسے سے دلچسپی نہیں تو پھر وہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ جب میں اپنے امیر ڈیڈ کی بات سن رہا تھا تو بار بار پتہ نہیں کیوں میرا دھیان میرے اپنے باپ کی طرف جا رہا تھا، جو ہمیشہ کہا کرتا تھا مجھے دولت سے دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہراتا اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا میں کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے کام سے محبت ہے۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تک پیسے کے لیے کام نہ کرو جب تک تمہارے دل سے پیسے کی لالچ اور غربت کا خوف دونوں چیزیں مٹ نہ جائیں۔ نہیں، یہ تو وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ امیر ڈیڈ نے کہا کہ دیکھو، ہم جذبات کی بنیاد پر ہی انسان ہیں۔ جذبات ہمیں اپنی حقیقت سے آشنا کرتے ہیں۔ جذبہ وہ قوت ہے جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے، اس لیے اپنے جذبات کے حوالے سے ہمیشہ سچے رہو۔ اپنے تھاٹس کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو اپنے لیے استعمال کرنا سیکھو، اپنے خلاف انہیں استعمال مت کرو۔ امیر باپ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر کہا، جو میں نے ابھی کہا ہے اسے فی الوقت بھول جاؤ۔ یہ لفظ آنے والے دنوں میں تمہارے بڑا کام آئیں گے۔ ابھی صرف تم ایک کام کرو کہ جو بھی جذبہ تم میں پیدا ہو اس کو دیکھو،
اس کا مشاہدہ کرو، دیکھتے رہو۔ لالچ ہے، غصہ ہے، ڈر ہے، جو بھی جذبہ تم اپنے اندر پاؤ اس کو دیکھو، اس کا مشاہدہ کرو، اس پر رد عمل کبھی نہیں دینا، اس کی بنیاد پر کوئی ایکشن نہیں لینا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ ذہن کی بجائے جذبات سے کام لے رہے ہیں۔ تمہارے جذبات اپنی جگہ پر بجا، مگر یاد رکھو سوچنے کا کام ذہن کا ہے، مگر یاد رکھو سوچنے کا کام ذہن سے ہی لو۔ میں نے پوچھا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہو؟ رچ ڈیڈ بولے بالکل۔ دیکھو، جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اسے نوکری کی تلاش ہے تو وہ عموماً اس وقت جذبات کے کنٹرول میں ہوتا ہے، کیونکہ نوکری کا خیال آتا ہے پیسے کی کمی سے، اور پیسے کی کمی ایک جذبہ پیدا کرتی ہے جس کا نام ہے غربت کا خوف، اور وہ اپنے اسی خوف کے قابو میں ہوتا ہے جب وہ نوکری ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ میں نے کہا مگر پیسے کی ضرورت تو ہر شخص کو ہے، ہر شخص نے اپنے بل چکانے ہی ہوتے ہیں۔ رچ ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا بالکل، ہر شخص نے بل چکانے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں بس کہہ یہ رہا ہوں کہ خوف ہے جو زیادہ تر ان کے لیے سوچ بچار کرتا ہے، حالانکہ سوچنے کا کام ذہن کو کرنا ہے۔ میں سمجھا نہیں، مائک نے کہا۔ مثال کے طور پر امیر ڈیڈ بولنے لگے، جب پیسے کی کمی کا خوف پیدا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ فوری طور پر نوکری کی تلاش میں نکل پڑو تاکہ چند ڈالر کما کر اس خوف سے نجات پالو، خود سے یہ سوال کرو کہ ان دی لانگ رن کیا نوکری ہی وہ ذریعہ ہے جو پیسے کی کمی کے مسئلے کا حل ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا جواب ہوگا نہیں۔ یاد رکھو نوکری ایک لمبے مسئلے کا بہت ہی مختصر مدت کا حل ہے۔ مگر میرا ڈیڈ ہمیشہ کہتا ہے سکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں ایک اچھی، پکی اور زیادہ پیسے والی نوکری مل سکے۔ میں نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا ہاں مجھے معلوم ہے وہ یہی کہتا ہے۔ امیر ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا عام لوگ ہمیشہ ہی یہی مشورہ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مشورہ یا یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر عام طور پر لوگ جب ایسی رائے، جب ایسا مشورہ دیتے ہیں تو وہ خود خوف کے اثر میں ہوتے ہیں۔ تمہارا خیال ہے میرا باپ یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرے امیر ڈیڈ نے جواب دیا، وہ اس بات سے خوف زدہ ہے کہ اگر تم نے پیسہ نہ کمایا تو سماج میں تمہاری عزت نہیں ہوگی۔ مجھے غلط نہ سمجھو، وہ تمہیں چاہتا ہے، تمہاری بہتری کے لیے ایسا کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا یہ خوف کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ تعلیم اور نوکری دونوں اہم ہیں، مگر ان سے خوف دور نہیں ہوتا۔ تم خود دیکھتے ہو کہ وہی خوف ہے جو روزانہ صبح تمہیں اٹھاتا ہے، انتہائی شدت سے تمہیں سکول جانے پر مجبور کرتا ہے تاکہ مستقبل میں کہیں جا کر تم چند ڈالر کما سکو۔ تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا پھر؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں پیسے کی طاقت پر حکم چلانے کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ تم اس سے خوفزدہ ہو اور اس کے غلام ہو جاؤ۔ اور یہ وہ موضوع ہے جو سکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا، اور اگر تم اس کو نہیں سمجھو گے تو ایک دن آئے گا کہ تم پیسے کے غلام بن جاؤ گے۔ بات آہستہ آہستہ صاف ہو رہی تھی۔ وہ ہمارے ذہن کو کھولنا چاہتا تھا اور ہمیں وہ دیکھنے کے قابل بنانا چاہتا تھا جو نہ مسز مارٹن دیکھ پائی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے ملازمین اپنی زندگی میں دیکھ سکے تھے، اور جو نہ ہی میرے ڈیڈ کو نظر آیا تھا۔ جو مثالیں اس نے دیں بظاہر وہ سنگ دلی کا مظہر تھی، مگر میں نے ہمیشہ انہیں یاد رکھا۔ اس دن میں وسعت نظری سے ہمکنار ہوا اور مجھے وہ پھندا دکھائی دے گیا جو زیادہ تر لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے۔ دیکھو آخر ہم سب ملازمت پیشہ ہیں، مگر ہمارے کام کرنے کے معیار ایک جیسے نہیں ہیں۔ امیر ڈیڈ نے بولنا جاری رکھا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو اس پھندے سے بچنے کا ایک موقع فراہم کروں، وہ پھندا جو خوف اور لالچ دونوں نے مل کر تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ خوف اور لالچ دو جذبے ہیں، انہیں اپنے فائدے میں استعمال کرو، مخالفت میں نہیں۔ یہی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ہرگز دولت جمع کرنے والے روبوٹس میں بدلنے کا خواہش مند نہیں ہوں، کیونکہ اس سے ڈر اور لالچ ختم نہیں ہوتے۔ ڈر اور لالچ سے نجات پائے بغیر اگر تم دولت مند ہو بھی گئے تو تب بھی تم غلام ہی رہو گے۔ ہاں، بس تمہاری مزدوری کچھ زیادہ ہوگی۔ اس پھندے سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔
غربت اور مالی کشمکش کی بڑی وجہ خوف اور جہالت ہے۔ اس کے لیے نہ تو مالیاتی خسارہ ذمہ دار ہے، نہ حکومتیں، نہ امیر لوگ۔ یہ ہمارا خود کا پیدا کردہ خوف اور جہالت ہے جو ہمیں گرفتار رکھتی ہے۔ تم دونوں سکول جاؤ، کالج میں داخلہ لو، ڈگریاں حاصل کرو، میں تمہیں اس پھندے سے بچنے کے بارے میں تعلیم دیتا رہوں گا۔ گمشدہ پزل کے ٹکڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ لے رہے تھے۔ میرا پڑھا لکھا باپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، اس کا کیریئر بھی شاندار تھا، مگر سکول نے اسے خوف سے بچنے اور پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت نہیں دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں ان دونوں باپوں سے مختلف مگر مفید معلومات اکٹھی کر سکتا ہوں۔ تم پیسے کی کمی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دولت کی خواہش ہماری فکر پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ مائک نے سوال کیا۔ تمہیں کیسا لگا جب میں نے تمہاری تنخواہ بڑھائی؟ کیا لالچ نے تمہارے اندر سر نہیں اٹھایا؟ ہم نے اس بات میں سر ہلائے۔ اپنے جذبات کے آگے ہتھیار نہ ڈالنے کی وجہ سے تمہارے رد عمل میں دیر ہوئی اور اس دوران تمہیں سوچنے کا موقع مل گیا۔ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ خوف اور لالچ ہمیشہ ہی ہمارے اندر موجود رہیں گے۔ آج کے بعد تم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو اور ہمیشہ یہی کرو۔ کبھی بھی انہیں اپنی قوت فیصلہ پر حاوی ہونے کا موقع نہ دو۔ بہت سارے لوگ خوف اور لالچ کو ہی اپنے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی ابتدا ہے۔ لوگوں کی اکثریت تنخواہوں کے چیک، تنخواہوں میں اضافے اور نوکری کے تحفظ کے پیچھے مارے پھرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خوف اور لالچ کے جذبات انہیں ایسا کرنے پر اکساتے ہیں۔ وہ کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ یہ انہیں کدھر ہانک رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گدھا گاڑی کا مالک گدھے کے آگے ایک گاجر لٹکا دے اور گدھا گاجر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے۔ گدھا گاڑی کے مالک کو تو پتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، مگر گدھا ایک سراب کا پیچھا کر رہا ہے۔ دوسرے دن اس گدھے کے سامنے ایک نئی گاجر کھڑی ہوگی۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ جو ہی میں نے بیس بال کے نئے دستانے، میٹھی گولیاں اور کھلونوں کے حصول کے بارے میں سوچا تو وہ ایسے ہی تھا جیسے گدھے کے لیے گاجر؟ مائک نے پوچھا۔ ہاں، اور جوں تم بڑے ہوگے کھلونے زیادہ مہنگے اور بڑے ہوتے جائیں گے۔ نئی کار، بڑا گھر تمہیں چاہیے ہوگا تاکہ تم لوگوں کو متاثر کرو۔ امیر ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈر تمہیں دروازے سے باہر دھکیلتا ہے اور خواہش تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور سنگلاخ چٹانوں میں لے جاتی ہے۔ یہی پھندا ہے۔ تو پھر کیسے بات بنے گی؟ مائک نے پوچھا۔ خوف اور خواہش کو جہالت ہوا دیتی ہے، اس لیے امیر لوگ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جوں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ان کا خوف بھی اسی حساب سے بڑھتا جاتا ہے۔ پیسہ گاجر ہے اور یہی فریب ہے۔ اگر گدھا یہ چال سمجھ لیتا تو وہ کبھی گاجر کے پیچھے نہ بھاگتا۔ بعد میں امیر ڈیڈ نے ہمیں بتایا کہ انسانی زندگی جہالت اور روشن خیالی کے مابین کشمکش کا ہی نام ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ایک دفعہ اگر کوئی شخص معلومات اور اپنے بارے میں جاننے کی کوشش ترک کر دے تو پھر جہالت ڈیرا ڈال لیتی ہے، اور وہ کوشش ہے ہر لمحہ فیصلے کی صحیح، اپنے ذہن کو کھولنے یا بند کرنے کی اہلیت کا احساس۔ میری بات سنو، سکول بہت اہم ہے۔ سکول میں جا کر تم کوئی ہنر یا پیشہ سیکھتے ہو اور سماج کے مفید رکن بنتے ہو۔ ہر معاشرے